درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہے جو دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ وہ چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے جاؤ گے۔ اللہ جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تمہارا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے، گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، بہت جلد یہ تم سے چھین جائے گے۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ جب پانی پیتے وقت تم پیاس بجھانے کے لیے پیالی پر جھکتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں انہیں صرف اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈال لینا چاہیے۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ صرف 4 چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہے: سستی چھوڑ دو، 2 لاپرواہی چھوڑ دو، 3 محنت کرو اور سختیاں برداشت کرو۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہے۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ ایسے دیکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو کہ جیسے تم دکھتے ہو۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔